السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام الذی، اور مسجد حرام وہ جسے جعلناہ ہم نے مقرر کیا، للناس لوگوں کے لیے، سواء العاکف برابر ہے رہنے والا، فیہ اس میں، والبادی اور پردیسی، ومن یرد اور جو ارادہ کرے، فیہ اس میں، بالحاد گمراہی کا، بظلم ظلم سے، نذقہ ہم اسے چکھائیں گے، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ اس آیت مبارکہ میں عزیز طلبہ اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ کفار مکہ مسلمانوں کو حرم مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے، حرم مکہ میں قصداً بے دینی اور ظلم کرنے والوں کو بھی، خواہ وہ کوئی ہو، دردناک عذاب ہوگا۔ اس وجہ سے مکہ مکرمہ میں مستقل قیام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ مستقل قیام ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ جو شخص حرم مکہ میں کجروی کرنے کا ارادہ کرے شرارت سے، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دین کے خلاف کام کرنا ہر جگہ موجب عذاب ہے، لیکن حرم مکہ کے اندر تو اور بھی زیادہ عذاب کا سبب ہے، حتیٰ کہ ارادہ کا جو مرتبہ دوسری جگہ عذاب کا سبب نہ ہو، تو وہاں موجب تعذیب ہو جاتا ہے۔ یعنی ارادے کا، محض ارادہ کرنا عام جگہ پر تو وہ عذاب کا سبب نہیں بنتا، یعنی اللہ اس پہ پکڑ نہیں فرماتے، لیکن حرم کے اندر یہ بھی پکڑ کا سبب بنے گا۔ یہ ہے مطلب اس بات کا۔ اسی آیت کے ماتحت اب بھی جو غیر ملکی لوگ موجودہ حکومت سعودی عرب کے قوانین کے خلاف مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں مقیم ہوتے ہیں، ان سے مسجد حرام یا مسجد نبوی کے اندر کوئی تعرض نہیں کیا جاتا۔ اگر پوچھ گچھ ہوتی ہے تو ہمیشہ مسجد سے باہر شہر میں ادھر ادھر پھرتے ہوئے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے ٹھیک کر دی، لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت خانہ کعبہ کی جگہ، اللہ تشرک بی شیئا نہ شریک کرنا میرے ساتھ کسی شے کو، وطاہر اور پاک رکھنا، بیت یا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والے کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، وأذن فی الناس اور اعلان کر دو لوگوں میں، بالحج حج کا، یاتو کا وہ تیرے پاس آئیں، رجالاً پیدل، وعلی کل ضامر اور ہر دبلی پتلی اور ہر دبلی اونٹنی پر، یاتینا وہ آتی ہیں، من کل فج عمیق ہر دور دراز کے راستے سے۔ ان آیات مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیت اللہ میں آ کر
کوئی شخص بھی اللہ کی عبادت کے سوا مشرکانہ رسوم کو بجا نہ لائے۔ کفار مکہ نے اس کے خلاف ایسا عمل کیا کہ خانہ کعبہ میں لا کر 360 بت کھڑے کر دیے، جن کی گندگی سے الیاذ باللہ اللہ کے گھر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ رکوع اور سجدہ کرنے والے اللہ رب العزت کو سجدہ کریں اور فقط ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہرگز نہ کریں۔ بہرحال یہ جو اعلان کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا کہ اعلان کر دو کہ لوگ چاروں طرف سے حج کرنے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی پیشین گوئی کر دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ اعلان کر دیں گے تو لوگ دور دراز کے ملکوں تک سے لبیک کہتے ہوئے آئیں گے، جن کے پاس سواریاں ہوں گی وہ سوار ہو کر آئیں گے، ورنہ پیادہ بھی آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر اس حکم کو پورا کیا اور پکارا، لوگوں تم پر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، حج کو آؤ۔ حق تعالیٰ نے یہ آواز ہر طرف ہر ایک روح کو پہنچا دی جس کے لیے حج مقدر تھا، اس کی روح نے لبیک کہا۔ وہی شوق کی دبی ہوئی چنگاری ہے کہ ہزاروں لاکھوں نفوس تکلیفیں اٹھاتے ہوئے حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے بھی خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا، اس وقت بھی اس نے لبیک کہا، وہ ضرور حج کرے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی روحوں نے اس وقت لبیک کہا۔ باقی کوئی شخص جان بوجھ کر حج کو نہ چھوڑے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، وسعت دی ہے، اس کے پاس تمام اسباب ہیں تو وہ جان بوجھ کر حج کو نہ چھوڑے، بلکہ یہ بہت عظیم فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی سعادت، اپنے گھر کی حاضری کی سعادت بار بار نصیب فرمائیں۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ موجود ہوں، منافع فائدوں کی جگہ، لہم اپنے لیے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ وہ یاد کریں اللہ کا نام، فی ایام معلومات جانے پہچانے دن، علی ما رزقہم ہم نے انہیں دیا اس پر، من بہیمۃ الانعام مویشی چوپاؤں سے، فَكُلُوا مِنْهَا پس تم کھاؤ اس سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور کھلاؤ بدحال محتاج لوگوں کو، ثُمَّ لْيَقْضُوا پھر چاہیے کہ دور کریں، تَفَثَهُمْ اپنا میل کچیل، وَلْيُوفُوا اور پوری کریں، نُذُورَهُمْ اپنی نظریں، وَلْيَطَّوَّفُوا اور طواف کریں، بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قدیم گھر کا۔ اس آیت مبارکہ میں حج کے منافع کے بارے میں بہت تفصیلات لکھی گئی ہیں۔ مختصراً حج کے منافع دو قسم کے ہیں، ایک تو دنیاوی، مثلا روئے زمین کے تمام اطراف کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور باہم میل جول ہوتا ہے، دور دراز کے ملکوں کے صحیح حالات معلوم ہوتے ہیں، تجارتی فوائد اور تجربات حاصل ہوتے ہیں، اور دوسرے فوائد دینیہ ہیں، مثلا لاکھوں اللہ کو ماننے والے ایک جگہ جمع ہو کر آسمانی سلطنت کا نمونہ دکھاتے ہیں کہ ایک پر دوسرے کے انوار و برکات کا منعکس ہونا، تمام دنیا کو یہ دکھا دینا کہ روئے زمین پر ایک جماعت موحدین کی ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور ایک نبی کے پیروکار ہیں۔ حج کرنے والے در حقیقت سچے عاشقوں کی زندہ تصویر ہوتے ہیں
عاشق کے بال دراز، ناخن بڑھے ہوئے، سر کھلا ہوا، ایک دھن اور ایک لو لگی ہوتی ہے، ہر وقت ایک ہی خیال پیش نظر ہوتا ہے، گھر بار، دھن، دولت، راحت، آرام، حکومت، عزت سب کو چھوڑ کر محبوب کے علاقے کی راہ دیکھی جاتی ہے۔ یہاں آیت میں حج کے لیے آنے والوں کو آخرت کے منافع اور دنیاوی فوائد ملنے کا ذکر کے بعد قربانی کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آئیں وہ اس لیے آئیں کہ ایام مکررہ میں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحج کو جو ایام قربانی ہیں ان میں قربانیوں کے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ یہاں خانہ کعبہ کے لیے لفظ بیت عتیق استعمال ہوا ہے۔ عتیق عربی زبان میں 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے: قدیم، آزاد اور معزز۔ چونکہ اس سے قدیم کوئی عبادت خانہ نہیں ہے دنیا میں، اس لیے اس کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اس کے اعزاز و اکرام کا حال تو یہ ہے کہ روئے زمین پر مسلمان کہیں بھی نماز پڑھتا ہے تو اسی کی جانب منہ کرتا ہے۔ ذالک، یہ، ومن یعظم، اور جو تعظیم کرے حرمات اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، فہو خیر لہ، پس وہ بہتر ہے اس کے لیے، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک، وأحلت لکم الانعام، اور حلال قرار دیے گئے تمہارے لیے مویشی، الا ما یتلی علیکم، سوا جو پڑھ دیے گئے تم پر، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس تم بچو گندگی سے بتوں کی، وجتنبوا قول الزور، اور بچو جھوٹی بات سے، حنفاء للہ، اللہ کے لیے یک رخ ہو کر، للہ، اللہ کے لیے، غیر مشرکین بہ، نہ شریک کرنے والے، بھی اس کے ساتھ، ومن یشرک باللہ، اور جو شریک کرے گا اللہ کا، فکأنما، تو گویا، خر من السماء، وہ گرا آسمان سے، فتخطفہ الطیر، پس اسے اچک لے جاتے ہیں پرندے، او تہوی، یا پھینک دیتی ہے بہ الریح، اس کو ہوا، فی مکان سحیق، کسی دور دراز کی جگہ پر، دور دراز کی جگہ میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حرمتوں کا احترام کرنے کی جو نصیحت فرمائی گئی ہے، اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ قریش نے حرم سے مسلمانوں کو نکال کر اور ان پر حج کا راستہ بند کر کے اور مناسک حج میں مشرکانہ اور جاہلیانہ رسمیں شامل کر کے بیت اللہ کو شرک کی گندگی سے ملوث کر کے اللہ کی حرمات کی ہتک اور بے تعظیمی کر رکھی تھی۔ تو گویا کہ یہ جو بت ہیں یہ نجاست سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے قریب جاتے ہیں آدمی اور ان سے نجس اور پلید ہو جاتا ہے۔ باقی فرمایا کہ جھوٹی بات سے بچتے رہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں کسی کو حصہ دار مت بناؤ، ورنہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ اس کے بعد شرک کی برائی جو ہے وہ ایک مثال سے سمجھائی جا رہی ہے کہ کسی پہاڑ کی چوٹی یا کسی بلند مقام سے گرنے کے بعد آدمی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو جب بندہ جدا ہوتا ہے اور لاش میدان میں پڑی رہے تو مردار خور پرندے اس کا تکہ بوٹی کر لیتے ہیں، سب نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ یہی حالت مشرک کی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھتے ہوئے شرک کے مقابلے میں حنفاء للہ، ایک اللہ کے ہو کر رہو، فرما کر یہ تعلیم دی کہ مسلمان کے پیش نظر محض ذات الہی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔